السلام علیکم ناظرین، میرا نام فضل الرحمان ہے اور ہم آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام ہوا شافی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آج 18واں پروگرام ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے بھیجے ہوئے سوالات جو آپ نے کمنٹس میں اور براہ راست میسیجز کے تھرو بھیجے ہیں، ان سوالات کا ہم آج جائزہ لیتے ہوئے ان کے جوابات لیں گے۔ تو ناظرین، آج ہم ڈاکٹر نعیم صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں آپ کے بھیجے ہوئے ان سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرصہ 10 سال سے سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس بارے میں اگر آپ ہومیوپیتھک میں کوئی دوائی ہو تو وہ تجویز فرما دیجیے گا۔ جی فضل صاحب، یہ جو ایشو اس دوست نے بیان کیا ہے، جن کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، تو یہ ہمارے معاشرے میں کافی سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے۔ قوت ارادی ان کی کمزور ہوتی ہے، یا بعض دفعہ پھر ان کے جسم میں اتنی زیادہ شدت سے طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کی قوت ارادی جو ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے یہاں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے ایک چیز کا، وہ ایک نشہ ہے، وہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو چھوڑنا چاہتی ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں پاتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو جب طلب کی شدت ہوتی ہے پھر وہ دوبارہ سگریٹ نوشی پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں کرنا کیا ہے کہ جیسے وہ ایک محاورہ ہے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہ ہوں ہم نے ان کے جو طلب ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہوں جب ان کے اندر سے وہ طلب ختم ہو جائے گی تو پھر خود بخود ان کو سگریٹ نوشی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم ہومیوپیتھی میں جو میڈیسن یوز کرتے ہیں، اس کا میں ایک بڑا بہترین، جو میں اکثر لوگوں کو فون پہ بھی بتاتا ہوں، میسیج پہ بھی بتاتا ہوں، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو میں نے وہ استعمال کروایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا بہترین اس کا رزلٹ ملا ہے۔ ہوں اس میں نمبر 1 جو میڈیسن ہے وہ ٹبیکم ہے، نمبر 2 نیکسوامیکا ہے، اور کلیڈیم ہے۔ ان تینوں میڈیسن کو 30 طاقت میں لے کے ان کا ایک کمبینیشن بنا لیں اور صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہوں اور اس کے علاوہ ایک بڑی بہترین ایک مدر ٹنکچر ہے جو ہمارے استاد محترم کا بیان فرمودہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار لوگوں نے جو شراب کا نشہ کرتے تھے یا سگریٹ پیتے تھے اور بھی کئی طرح کے نشے کرتے تھے، اس مدر ٹنکچر سے ان کو شفا بخشی۔ تو ہوں وہ مدر ٹنکچر ہے سلفیورکم ایسڈ۔ تو اس اچھا۔ کا لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو یا تو اس کے 2 ڈراپس ایک کپ پانی ہو جائے، اس میں 2 ڈراپس ڈالیں، ہوں کھانا کھانے کے درمیان اس کو استعمال کیا جائے یا کھانا کھانے کے فوراً بعد استعمال کر لیا جائے۔ تو ہوں اس سے ایک تو وہ لوگ جن کو یہ سگریٹ چھوڑنے کے بعد کے جو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں جی پھر ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، ہمیں تیزابیت ہو جاتی ہے، معدے کے اور کئی قسم کے ایشو آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ہمیں دوبارہ سگریٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ ہوں تو یہ جو میں نے مدر ٹنکچر بتایا ہے سلفیورک ایسڈ، یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک بہترین یہ میڈیسن ہے جو ان کو شفا بخش سکتی ہے، کہ اگر وہ اس کو بھی ساتھ استعمال کر لیں تو جو ان کو معدے کے کئی قسم کے پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل ختم ہو جائیں گے ان کے۔ ویسے میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی نشہ چھوڑنے کے لیے یقیناً قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن قوت ارادی انسان کی اس کی جسمانی طاقت کے ساتھ بھی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک کمزور انسان اگر چاہے کہ وہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لے گا، جتنی مرضی اس کی قوت ارادی سخت یا مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ماؤنٹ ایوریسٹ اس وقت تک تسخیر نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا جسم بھی اس قوت ارادی کا ساتھ نہ دے۔ جو دوست یا جو احباب، خواتین و حضرات، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سب سے پہلے انہیں اپنی جسمانی صحت کا خیال کرنا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ ساتھ جب یہ دوائی وغیرہ شروع کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے خوراک کا، بہترین خوراک کا ضرور خیال رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ دوائی استعمال کریں گے اور آپ چھو منتر
آج استعمال کریں گے تو آپ دوسرے یا تیسرے دن خود بخود سگریٹ سے آپ نفرت کرنے لگیں گے یا آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، ٹوبیکو نوشی ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. کسی تکلیف سے ایک اس کٹھن دور سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو قوت ارادی چاہیے ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو مضبوط اعصاب، اور مضبوط اعصاب کے لیے آپ کو مضبوط جسم کی ضرورت پڑے گی. تو اس کا بھی خاص خیال رکھیے. انشاءاللہ العزیز آپ کو اس ادویات سے، یہ جو 4 ادویات ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہیں، اس سے آپ کو افاقہ ہوگا، اور بہت جلد افاقہ ہوگا. بہرحال اپنے تجربات سے آپ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون ہے. میں نے خاتون کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بعض اوقات ہومیوپیتھک میں خواتین اور مرد حضرات کے لیے مختلف ادویات ہو سکتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میری عمر قریباً 40 سال ہے، اور جب بھی کھانا کھاتی ہوں تو سانس پھول جاتا ہے، نیند آئی رہتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ سوئی رہوں. پیاس کم لگتی ہے جس کی وجہ سے پانی بھی کم پیا جاتا ہے، یا پانی کم پی سکتی ہوں، اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خشکی وغیرہ ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی فضل صاحب، یہ جس مریضہ نے آپ کو اپنی سمٹم جو علامات آپ کو بھیجی ہیں، کہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ایسے مریض جو کھانا کھانے کے فوراً بعد ان کا پیٹ پھول جاتا ہے، گیس بن جاتی ہے. تو جو انہوں نے اپنی باقی جو 2 علامات بتائی ہیں، ایک تو ان کو پیاس کم لگ رہی ہے اور دوسرا خشکی ہے. تو بعض دفعہ ایسے جو مریض ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پرابلمز آتے ہیں، ایشو آتے ہیں، تو ان کے اتنی زیادہ خشکی ہوتی ہے کہ ان کی جو زبان ہے وہ خشکی کی وجہ سے ان کے تالو کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. تو یہ اسی طرح کے کیس ہے جو اس مریضہ نے بیان فرمایا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھی میں نقص ماسکاٹا 30 طاقت میں یا 200 طاقت میں جو بھی ان کے پاس موجود ہے، یا کہیں سے یہ لے لیں. تو اگر 30 طاقت میں لیں تو دن میں اس کو 2 سے 3 دفعہ استعمال کریں، اور اگر 200 میں لیں تو پھر روزانہ 1 دفعہ استعمال کریں. یا چند دن لینے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو دوائی ہے اس میں ساری علامات موجود ہیں، کھانے کے بعد سانس کا پھولنا بالکل، اس میں اور ان کے ساری تھکاوٹ علامات رہنا اس وغیرہ. میڈیسن میں موجود ہیں ان کی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان مریض کو یا جن کو یہ شکایت ہے انہیں ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی صاحب کو کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو، دل میں دھڑکن یا ویکنیس یا نیند کی شکایت ہو، تو اپنے ہارٹ کا چیک اپ اور اپنی شوگر کا چیک اپ بھی ضرور کروا لیں، ذیابیطس کا. یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہو سکتا ہے. جو علامات بتائی گئی ہیں ہومیوپیتھک میں، اس کے حوالے سے دوائی بالکل کام کرتی ہے، لیکن کسی بھی علامت کی آغاز یا اس کی بنیاد کا پتہ لگنا بھی ضروری ہے. تو اگر کبھی دل میں کمزوری ہو کسی وجہ سے، دل کے اعصاب کا کوئی معاملہ ہو، تو بھی کھانا کھانے کے بعد چونکہ خون کا دورانیہ زیادہ تر معدے کی جانب چلا جاتا ہے، اور اگر دل کمزور ہو تو ان مسائل کا یا ان علامات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ایک تجویز اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ہر کھانے سے یہ معاملہ یا مسئلہ، یہ جو علامات ہیں یا تکالیف ہیں وہ شروع ہوتی ہیں، یا بعض چیزیں آپ کے جسم پر ایسا اثر کرتی ہیں. اس کے علاوہ کھانے کی مقدار پر ضرور دھیان دیجیے. بعض اوقات معدہ کمزور ہونے کی وجہ سے اگر بھاری کھانا کھایا جائے تو بھی اس قسم کی علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ پہلے خود دوائی کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو خود بھی دیکھیں کہ آپ کا جسم کہاں پر سیٹ رہتا ہے، اور کہاں کہاں پہ آپ کو خود اپنی آپ جو علامات ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی ادویات جو ہیں یہ تو ساتھ مدد کریں گی ہی ضرور. تو ہمیں بھی آپ اس بارے میں ضرور کچھ عرصہ دوائی استعمال کرنے کے بعد فیڈ بیک دیجیے گا، اور اگر علامات میں تبدیلی ہو تو بھی فوری رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کو اس کی مناسبت سے دوائی بدل کر یا اس کے حساب سے جو بھی تجویز ڈاکٹر صاحب دینا چاہیں وہ دے دیں. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. بس یہ سمجھ لیجیے کہ آج کا پروگرام تو صرف ریپڈ فائر ہے، بہت سارے سوالات ہیں اور پروگرام کا وقت بہت محدود ہے. ایک مریض ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ میری عمر جو ہے قریباً 35 سال ہے، اور میرے گردن اور چہرے پر کافی موقع ہیں، کچھ نرم ہیں اور کچھ سخت ہیں. تو براہ کرم اس بارے میں آپ مجھے کوئی دوائی تجویز فرما دیں.
جی فل صاحب، یہ جو مریض جنہوں نے اپنا یہ بیماری کا ذکر کیا ہے کہ جن کی گردن پر یا چہرے پر موقع ہیں، تو اکثر لوگوں کے جو چہرے پہ یا گردن پہ موقع ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ ایک تو ہوتے ہیں جیسے گوبھی کے پھول کی طرح، وہ ذرا سخت ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بالکل ماس کی طرح بالکل نرم ہوتے ہیں۔ تو اس میں اپنے استاد محترم کا جو ایک بڑا بہترین نسخہ ہے جو ہم سالہ سال سے استعمال کر رہے ہیں اور اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک تو میں وہ بتا دیتا ہوں۔ جی جی۔ اس میں تھوجا 200 میں اور نمبر 2 کاسٹیکم 200 میں، ان دونوں کو ملا کے روزانہ ایک دفعہ استعمال کیا جائے۔ اور ان میڈیسن کے ساتھ میں نے بے شمار لوگوں کو کلکیریا فلور 200 میں ساتھ استعمال کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا بہترین ان سے رزلٹ ملا ہے، اور کافی لوگوں نے ان میڈیسن سے شفا پائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مدر ٹینکچر ہوتا ہے تھوجا کے نام سے، جسا میں نے پوٹینسی بتائی ہے 200 میں، اسی تھوجا کا مدر ٹینکچر بھی ملتا ہے۔ تو وہ مدر ٹینکچر لے لیں، اس کو دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ، جتنی دفعہ بھی موقعوں کے اوپر لگا سکیں، کسی روئی کے ساتھ ٹیشو کے ساتھ اس کو بھگو کے سارے موقعوں کے اوپر ایسے لگانا ہے کہ جیسے اوپر رکھ کے اس کو دبا دینا ہے تاکہ اس کی جڑوں تک لگ جائے۔ تو یہ کچھ عرصہ یہ میڈیسن کے ساتھ یہ اوپر مدر ٹینکچر لگائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار لوگوں کو، بڑے بڑے لوگوں کے موقع تھے، سائز میں بھی کافی بڑے تھے، کافی سالوں سے تھے، پرانے تھے، ان میڈیسن سے اللہ کے فضل سے بالکل صاف ہو گیا ان کا چہرہ بھی اور گردنیں وغیرہ بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت اہم سوال ہے، اس کی طرف اب چلتے ہیں، اور خاص طور پر اس کا ماؤں سے تعلق ہے، کیونکہ بچوں کے حوالے سے مائیں بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، پھر سارا دن بچوں کی ذمہ داری عموماً ماؤں کے سر پر ہوتی ہے۔ ایک ہماری دیکھنے والی ہیں پروگرام، ان کا یہ سوال ہے کہ میرا بچہ 12 سال کا ہے، پڑھائی میں بہت اچھا ہے، اس کو جو اسکول کا کام ہے، جو میٹیریل ہے، وہ بھی ذہن نشین اچھی طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن جب اسکول میں جا کر وہی سبق اس سے جب پوچھا جائے تو وہ گھبراہٹ کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتا ہے، یا خاص طور پر جب امتحان کے دن ہو تو امتحان کے دنوں میں گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اچھا بھلا سوال جو اسے آتا ہے وہ صحیح طرح سے خود اعتمادی میں کمی ہونے کی وجہ سے محسوس ایسا ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا۔ تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ ہومیوپیتھک میں اس علامت کی کوئی مجرب دوائی موجود ہے، اگر آپ اس حوالے سے کوئی مدد کر سکتے ہوں تو بڑی نوازش۔ جی فل صاحب، یہ جو میری بہن نے سوال کیا ہے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر دوسری ماں کا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ مجھے بھی کافی میسج لوگوں کے کالز آتے ہیں، میرے پاس بھی اس طرح کی مائیں کافی آتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ان کا بچہ ماشاءاللہ بڑا لائق ہے، سبق بھی اچھی طرح یاد کر لیتا ہے، لیکن جب امتحان دینے جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے ٹیچر کو سنانے لگتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔ تو وہاں ماؤں کے ساتھ ساتھ اکثر اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ اتنا لائق ہے، اس نے جو امتحان دیا ہے اس نے نمبر کم کیوں لیے ہیں۔ تو اس میں وجہ جو ہے وہ بنیادی یہی ہے کہ بچے کے اندر ایک امتحان کا، ایک سبق سنانے کا ایک خوف، ایک ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر کنفیوز ہو کے کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک کر دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ ایک اس ٹائم میں سمجھ لیں کہ انتشار ذہن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ذہن میں کئی قسم کے جو خیالات ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک خوف بھی ادھر اور دوسرا ڈر اور دوسرا پیپر کا خوف، اور وہ جو جب ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو وہ جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر وہ جتنی بھی کوشش کرے اس کو یاد کرنے کی وہ اس کے ذہن میں واپس نہیں آ پاتی۔ تو یہ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے، میں یہاں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میں نے اس سال میرے پاس کافی لوگوں کے یہ مجھے کالز آئیں کہ جنہوں نے جا کے انٹرویو دینا تھا اور بڑی اچھی تیاری کر کے گئے، وہاں کنفیوز ہو گئے اور جس کی وجہ سے وہ انٹرویو پاس نہیں کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ ڈرائیونگ کے لیے تھیوری کا پیپر دینے جاتے ہیں یا پریکٹیکل کے لیے جب جاتے ہیں کہ جن کو اچھی والی ڈرائیونگ بھی آتی ہے، وہ بھی وہاں جا کے کنفیوز ہو کے کوئی نہ کوئی مسٹیک کر کے گھبرا ناکام جاتے ہو کے واپس آ ہیں۔ جی جاتے ہیں۔
تو یہاں میں کہ ان سب کے لیے کہ اپنے استاد محترم کا ایک بڑا بہترین میں نسخہ بتانے لگا ہوں، جو میں کافی عرصے سے لوگوں کو استعمال کروا رہا ہوں کہ جن کو یہ ایشو ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے والدین بھی خوش ہیں اور بچے بھی اچھے نمبر لے کے واپس آتے ہیں اگر ان کی تیاری اچھی ہے تو۔ اس میں ایک تو ہے ایتھوزا 200 میں، اور دوسرے نمبر پہ دوائی ہے ارجنٹم نیٹریکم 200 میں۔ اس کا استعمال کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن بچوں نے پیپر، اگر ان کے ایگزام ہیں، انہوں نے پیپر ان کے قریب آ گئے ہیں، تو اس طرح کریں کہ 1 مہینہ پہلے ایسے بچوں کو ہفتے میں 2 دفعہ یہ والی میڈیسن دینی شروع کر دیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے تھیوری کا پیپر دینا ہے یا ڈرائیونگ کے لیے پریکٹیکل دینا ہے، تو وہ بھی 1 ماہ پہلے ان دونوں میڈیسن کو ملا کے روزانہ ہفتے میں 2 دفعہ لینی شروع کر دیں۔ اور ایک جو اس سے اہم بات کہ جس دن پیپر دینے جانا ہے، کہ جس دن انٹرویو دینے جانا ہے، جس دن آپ نے پریکٹیکل دینے جانا ہے، تو اس دن ایکونائٹ اور جیلسیمیم بچوں کو 200 میں خوراک دے کے ان کو روانہ کریں، اور جو بڑے ہیں وہ 1 میں خوراک لے کے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی کنفیوژن نہیں ہوں گے، اور اگر ان کی تیاری اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا نمبر لے کے واپس آئیں گے۔ ایکونائٹ اور دوسری دوائی کون سی آپ نے بتائی ہے؟ میں اسٹوڈیو سے گزارش کروں گا کہ وہ ان ادویات کو بھی سامنے ڈسپلے کر دیں۔ ایکونائٹ اور جیلسیمیم 200 میں بچوں کے لیے اور 1 m میں بالغوں کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی کمال کا نسخہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند تر کرتا چلا جائے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ان کے اس نسخے کو ہمیں دوبارہ تازہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ایک مریض ہیں، انہوں نے بھی ایک بہت اہم سوال کیا ہے، اور اس سوال کو ہم نے بارہا اپنے گرد و نواح میں دیکھا ہے مریضوں کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جتنے ہیلتھ کے پروگرام یا ڈاکیومنٹریز وغیرہ آتی ہیں ان میں سے بھی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والے موضوعات میں سے یہ ایک موضوع ہے، اور وہ ہے خراٹے۔ سوتے ہوئے خراٹے لینا جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینن ہے، لیکن جن احباب کو بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں، بہت بلند خراٹے آتے ہیں، تو اس سے ان کی زندگیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے کہ گہری نیند نہیں آتی، اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اگلا دن تھکاوٹ اور پریشانی میں گزرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ خراٹے اس وقت زیادہ آتے ہیں کہ جب ہمارے گلے اور سانس کی نالی میں سے جب ہوا آسانی سے نہیں گزر پاتی، تو یہ ارد گرد کے جو ٹیشو ہوتے ہیں ان میں جب وہ حرکت کرتے ہیں تو ان میں ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، کہ یعنی کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کے جو ناک کے اندرونی جھلیاں ہیں ان میں سوزش کی وجہ ہو سکتی ہے، یا بعض وہ لوگ کہ جن کے زبان اور گلے کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، یا جن کے گلے کے غدود پھولے ہوتے ہیں، ان میں یہ دیکھنے میں زیادہ سامنے آیا ہے کہ ان میں خراٹے لینے کی جو عادت ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو کیونکہ سیدھے لیٹتے ہیں تو وہ پھر دباؤ ان کے گلے میں بھی پڑتا ہے، اور ان کے جو نالیاں ہوتے ہیں ان میں جب دباؤ پڑتا ہے تو پھر وہاں سے وہ جو سانس ہے اس کے لینے کی جو جگہ ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ جب وہ پھر سانس کھینچتے ہیں تو وہی وہ جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے وہ پھر ایک آواز پیدا کرتی ہے۔ تو اس کے لیے جو میں نے جو اپنے ایک ہومیوپیتھی میں جو عرصہ 17-18 سال ہے، اس میں جو میں نے مختلف لوگوں کو جو میں نے میڈیسن دی، جو کامیاب میڈیسن ہے، میں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جن کو یہ پرابلم ہے کہ وہ بھی ان کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بھی شفا ملے گی۔ اس میں نمبر 1 دوائی ہے اوپیم 200 میں، اور نمبر 2 ہے بریٹا کارب 200 میں، اور نمبر 3 ہے نیٹرمیور 200 میں۔ اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپیم کو صبح 1 ڈوز لے لیں، اور بریٹا کارب کی دوپہر کو 1 خوراک لے لیں، اور نیٹرمیور کی رات کو 1 خوراک لے لیں۔ اس کو 1 ہفتہ روزانہ استعمال کرنا ہے، اور 1 ہفتے کے بعد اس کا لینے کا طریقہ اس طرح کر لیں کہ 1 نمبر جو میڈیسن ہے وہ فرض کریں کہ 1 تاریخ کو لیں، اور جو 2 نمبر دوائی ہے وہ 2 تاریخ کو لیں، اور جو نمبر 3 دوائی ہے وہ 3 تاریخ کو لیں۔
اور 4 तारीख को फिर वापस पहली 1 नंबर पे आके इसको इसी तरह लेते रहें। कुछ अर्सा लेने से अल्लाह ताला के फजल से जिनको खराटे आते हैं उनके खराटे आने बंद हो जाएंगे। बहुत बेहतर। मैं नाजरीन को एक और टिप देता चला जाऊं, वो ये है कि 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा खराटों का ताल्लुक वज़न के साथ होता है। और दवाई के साथ साथ अगर आप कोशिश करें कि आपका वज़न कंट्रोल हो, और जो भी आप तरीके इस्तेमाल करना चाहें वज़न कम करने के लिए वो इख्तियार कीजिए। 2 से 3 किलो वज़न कंट्रोल होते साथ ही आपको महसूस होगा कि आपके खराटों में एक वाज़े कमी होगी, और आपका साथी जो आपके साथ सोया हुआ है वो आपको बताएगा कि आपके जो खराटे हैं वो बहुत हद तक कम हो रहे हैं और कंट्रोल हो रहे हैं। तो दवाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और अपने वज़न को उसकी एक स्टैंडर्ड के अंदर लेकर आने की कोशिश कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके बाद आज का जो आखिरी सवाल है वो ये है कि आज मैं जैसे अर्ज कर चुका हूँ तो रैपिड फायर है आज, तो सवाल पे सवाल है डॉक्टर साहब। अगला सवाल ये है कि एक मरीज़ा हैं, वो ये फरमाती हैं कि मुझे नींद बहुत कम आती है, मुश्किल 2 घंटे मैं सो सकती हूँ लगातार यानी, और जब आंख खुल जाए तो फिर दोबारा नींद का आना दोबारा हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? जी फल साहब, ये जो मेरी बहन ने सवाल किया है कि इसमें मुख्तलिफ वजूहात होती हैं इसकी। बाज़ को डिप्रेशन की वजह से नींद नहीं आती, टेंशन होती है उस वजह से नींद नहीं आती, किसी को बाद दफ़ा खुशी इतनी होती है उसकी वजह से नींद नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कोई मुकम्मल उनकी कुछ सिम्टम नहीं है सामने। लेकिन बहरहाल एक जनरल सा जो मेडिसिन है इसकी वो मैं बता देता हूँ। अक्सर लोगों को हम यही इस्तेमाल करवाते हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से जो 80-90% लोग हैं इन्हीं मेडिसिन से उनको नींद आना शुरू हो जाती है। उनमें जो नंबर 1 दवाई है वो है काली फास 6x में। ये दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो दूसरा एक मदर टेंचर है वो है पैसीफ्लोरा। पैसीफ्लोरा के 15 से 20 कतरे रात को सोने से पहले वो अगर नीम गर्म पानी में लेके लेट जाएं तो अल्लाह ताला के फजल से वो अच्छी नींद लेंगी। और अगर किसी को असाबी उकसाहट की वजह से नींद नहीं आती, अगर उनको कोई ऐसा इशू है असाब के उनको प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे फिर मैंने इन मेडिसिन के साथ एविनास्टेवा मदर टेंचर को बड़ा कामयाब पाया है। तो बहरहाल वो जो 2 मैंने पहले मेडिसिन बताई हैं वो फर्स्ट पे हैं, जिसमें कालीफा 6x में है और पैसीफ्लोरा मदर टेंचर में है। तो 80-90% लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के फल से ये मेडिसिन लेने से अच्छी नींद लेना शुरू कर देते हैं। बहुत बेहतर डॉक्टर साहब। मैं इसके साथ यहाँ के यूरोप के हवाले से जो डॉक्टर्स यहाँ पर भी जो बात करते हैं, ये भी एक बहुत आम मामला है यूरोप के अंदर भी ख़ास तौर पर। उसके लिए डॉक्टर्स सबसे पहले कहते हैं कि अपनी डेली रूटीन को चेक कर लें। तो यहाँ पर यूरोप में डॉक्टर साहिबान कहते हैं कि शाम को आप वक्त पर अपने काम से उठें टेबल से और एक्सरसाइज करें, आधा घंटा मशक्क़त करें, ताकि आपको सिर्फ वो थकावट, जहनी या दिमागी थकावट की वजह से थकावट का एहसास ना हो, बल्कि आपका जिस्म भी थके और आपके जिस्म को एक नींद की ज़रूरत महसूस हो। वरना होता यह है कि आपका सिर्फ सर काम कर रहा होता है, दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन आपका जिस्म चूंकि 8-10 घंटे एक ही जगह पर बैठा होता है, हरकत करता ही नहीं, तो उसकी वो एनर्जी वो इस्तेमाल ही नहीं हुई होती। इसमें मैं एक और वजह भी बता देता हूँ कि जी डॉक्टर साहब। अक्सर हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता जी जी। कि लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते। बाद से जो डॉक्टर होते हैं उनका भी इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि जिन लोगों के जिस्म में दिमाग में खुश्की पाई जाती है उनको भी नींद नहीं आती। हालांकि उनको कोई परेशानी नहीं होती, कोई थकावट नहीं होती, कोई इस तरह के इशू, कोई इस तरह के प्रॉब्लम उनको नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद उनको नींद नहीं आती। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक देसी बता देता हूँ, एक नुस्खा है। अगर वो करें तो अक्सर मरीजों को मैं बताता हूँ कि वो रात को सोने से पहले सरसों के तेल की अपने पाँव के नीचे तलवों पे अच्छी तरह मसाज किया करें। जी 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 और जी, बहुत मशहूर 2-3 नुस्खा ड्रॉप्स है। अगर वो अपनी नाक में डालना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला के फजल से उनके अंदर से खुश्की जाना भी चली जाएगी और उनको नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। बहुत अगर शुक्रिया कोई डॉक्टर पेशेंट साहब, ये बहुत देखता है कि शुक्रिया। क्योंकि बाद को खुद ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर खुश्की है, उनका जिस्म उनको बता देता है,
تو ایسے جو مریض ہیں جن کے اندر خشکی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں میں نے اوپیم کو بڑا بہترین اس کا میں نے رزلٹ لیا ہے کہ اوپیم 200 میں یا 1 ایم میں جو بھی موجود ہو، کہ وہ اگر تو 200 میں ہے تو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لے لیں، اور اگر 1 ایم میں موجود ہے تو وہ 10 سے 15 دن بعد ایک خوراک لے لیں۔ تو میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے ایک مریض تھے جن کو سالوں سال سے نیند نہیں آ رہی تھی، ان کی جب میں نے علامات لی تو وہ ساری خشکی کی علامات تھیں جس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ان کو پھر میں نے اوپیم 1 ایم میں ایک خوراک دی ہے، اس دن سے اور آج کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل سے گہری نیند سے ہو رہے ہیں، بہت یعنی شکریہ بڑی ڈاکٹر اچھی صاحب۔ نیند ان کو آتی ہے۔ جی جی، جیسا کہ آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی خاص علامات بیان نہیں فرمائیں کہ کس وجہ سے اور کیا، صرف نیند نہ آنے کا انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے لیے ممکن تھا، ہم نے ایک براڈ اسپیکٹرم کو سامنے رکھتے ہوئے جو ادویات ڈاکٹر صاحب سے پوچھی اور انہوں نے جو ہمیں بتائی ہیں وہ ہم آپ کی پیش نظر کر چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مزید تفصیلات کے ساتھ اپنی علامات ہمیں لکھ کر بھیجیے گا تاکہ مزید فوکسڈ آپ کی بیماری سے متعلق جو دوائی ہے وہ آپ کو تجویز کی جا سکے۔ اگر آپ سمجھیں تو اس تجویز کی ہوئی دوائی کو بھی کچھ عرصہ استعمال کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا ریپڈ فائر کا پروگرام دیکھا، اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے پروگرام بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ آپ کے کویشچنز، آپ کے سوالات، آپ کی آراء اور آپ کے مسائل جو ہمارے سامنے آتے رہیں گے ان کو لے کر ہم پروگرام کرتے رہیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا خیال رکھیے، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے، اور جو بھی آج کل حالات چل رہے ہیں پینڈیمک کے حوالے سے، حفاظتی تدبیر ضرور اختیار کیے رکھیے، اور کسی بھی قسم کے حالات کی تھوڑی سی بہتری ہونے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کو فوراً ترک نہ کر دیجیے تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں اور اپنے گرد و نواح میں رہنے والے عزیز و اقارب کو بھی محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، شب بخیر۔